بھائی افتخار ملتانی صاحب ہماری محفل کا آغاز کرتے ہیں، تو میں ان کو بلاؤں گا کہ وہ نشست سنبھالیں اپنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو تلاوت کلام پاک سے ہم نشست کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. باقاعدہ آغاز سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں سوال جواب کے سیشن کے حوالے سے. دیکھیے، یہ تو ناممکن ہے کہ جو مقرر تشریف لائے ہیں ان کا جتنا علم اور اتنی ریاضت اور جتنی مشقت ہے وہ 1 گھنٹے میں میرے دماغ میں آ جائے. ناممکن ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب میں سوال کرتا ہوں تو جو بھی مقرر اس کا جواب ہم کو دیتے ہیں تو بس میرے سوال سے متعلق ان کا پوائنٹ آف ویو مجھے معلوم ہو گیا، اور یہی میرے لیے کافی ہونا چاہیے. سوال پر مزید سوال جو ہے وہ نہ تو کوئی مناسب بات ہے اور نہ ہمارے وزن کے لیے مناسب ہے. اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا. تو حضرائے کرم سوال ایک کریں، اور جو سوال کا جواب آپ کو مل گیا اگر اس کے متعلق مزید استفسار کچھ ہے تو وہ یہ موقع نہیں کہ ہم پوری بحث اس وقت شروع کر دیں. صرف اپنے سوال سے متعلق اپنے مقرر کا پوائنٹ آف ویو ہم پہ واضح ہو گیا اور یہ کافی ہے ہمارے لیے. تو ذرا سوال جواب کرتے وقت اس بات کا تھوڑا سا ساتھی خیال کر لیں، ٹھیک ہے جناب. اب اس کے بعد کیا کہنا چاہیے کہ آپ اپنا تعارف ہوا باہر کی ہے، باہر کی ہوا کا تعارف کون کرا سکتا ہے، مگر فراست بھائی کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ایسا تعارف کراتے ہیں کہ جب واسطہ پڑے تو آدمی کہے آپ نے صحیح تعارف کرایا تھا. تو فراست بھائی کو میں زحمت دوں گا کہ معزز مہمان کو خوش آمدید بھی کہیں اور ان کو یہاں پہ لانے کی زحمت دیں اور ان کا تعارف بھی کرائیں. جناب ڈاکٹر رؤف فاروق صاحب، اور مائک فراست بھائی کے حوالے. مجھے تو کہا گیا تھا آپ تعارف کرائیں. بیٹا کرسیاں لگاؤ. آپ نے مجھ پہ کوئی بات نہیں. بالکل. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. ڈاکٹر رؤف فاروق صاحب اس وقت پاکستان میں لغت نگاری کے حوالے سے اور لسانی تحقیق کے حوالے سے، تلفظ اور املا کی درستی کے حوالے سے سب سے بڑا نام ہے. اور اگر صرف تحقیق میں آپ جو ہے پاکستان کے 2 آدمیوں کے نام لکھنا چاہیں تو اس میں ایک نام جو ہے ڈاکٹر رؤف فاروق صاحب کا ضرور ہوگا. یہ 40 سے زیادہ، تقریباً 40 کتابوں کے جو ہے وہ مؤلف، مصنف اور مترجم ہیں. یہ جو ہے 26 اگست 1958 کو پیدا ہوئے اور انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے MA اردو کیا اور وہاں سے پھر انہوں نے PhD کی ڈگری حاصل کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ مزاح میں ہمارے ہاں بہت کم جو ہے وہ مقالے لکھے گئے ہیں. ایک ڈاکٹر شوکت اللہ جوہر کا مقالہ ہے، ایک جو ہے وہ ڈاکٹر وزیر آغا کا مقالہ ہے، اور ان کا نثر کے حوالے سے ہے. ڈاکٹر رؤف فاروق صاحب نے جو PhD کیا اس کا عنوان ہے اردو میں نثر میں جو مزاح لکھا گیا ہے اس کا سماجی اور سیاسی پس منظر. یعنی اردو نثر میں جو مزاح ہے اس کا انہوں نے ایک بہت بسیط جائزہ لیا ہے، اور یہ انجمن ترقی اردو پاکستان سے یہ مقالہ شائع بھی ہو چکا ہے اور بڑا اہم مقالہ ہے بعض تحقیقی اور تنقیدی زاویوں سے. اس کے علاوہ جو ہے یہ 2003 سے 2007 تک اردو ڈکشنری بورڈ کے مدیر اعلیٰ رہے، اور میرا خیال یہ ہے، یہ اس کی تردید یا تائید فرمائیں گے کہ 2 تو مکمل جلدیں جو ہیں انہی کی، 3 جلدیں انہی کی زیر نگرانی لکھی گئی، انہی سے منسوب کی جاتی ہیں. وہ تینوں جلدیں جو ہیں 22 جلدوں کا یہ منصوبہ ہے لغت کبیر کا. آپ کو پتہ ہے یہ مولوی عبدالحق کا اورنگ آباد سے یہ خواب تھا اور یہ انہوں نے جو ہے بڑا کارنامہ انجام دیا. ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے بعد جو ہے کوئی شخص اگر آپ کسی کا نام لیں کہ جس نے 1 سے زائد جو ہے وہ لغت کی جلدوں پر جو ہے 100% کام کیا اور وہ اسی سے منسوب ہو، تو ایک تو ان کا کارنامہ یہ ہے. اس کے علاوہ یہ مزاح نگار بھی ہیں، فرہنگ نویس بھی ہیں
اور یہ ادبی صحافی بھی ہیں. یہ بہت اچھی انگریزی لکھتے ہیں، انگریزی نثر بہت اچھی لکھتے ہیں، اور بہت عرصے سے ڈان میں ہر ہفتے ایک کسی ادبی موضوع پر یہ انگریزی میں کالم بھی لکھتے ہیں. اور میں نے رشید جہاں پر ان کا کالم پڑھا تھا، جو کہ میرا تعلق لکھنؤ سے ہے، اور رشید جہاں سے مجھے خاص تعلق تھا کہ انہیں کینسر ہو گیا تو وہ ماسکو گئی ہوں، وہیں ان کی تدفین ہوئی. پھر منشی پریم چند سے ان کی پہلی ملاقات، اور وہ 1936 کا وہ رفاع عام کلب کا وہ اجلاس جس میں ترقی پسند تحریک کا منشور پیش کیا، میں سب دیکھتا رہتا. تو ان کا مضمون میں نے پڑھا تو مجھے ایک نئی روشنی ملی. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ انگریزی میں بھی لکھتے رہتے ہیں. پھر انہوں نے بچوں کے لیے 3 مجموعے لکھے ہیں مزاحیہ کہانیوں کے، ایک ناول بھی لکھا ہے بچوں کے لیے. اور لغت پہ جو انہوں نے کام کیا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اردو زبان کی 400 سالہ تاریخ میں کسی ایک ادیب نے، کسی ایک محقق نے بیک وقت اتنی کتابیں لغت نگاری کے بارے میں نہیں لکھی. یعنی اگر آپ اردو لغات کے بارے میں کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں تو آپ ڈاکٹر رؤوف پاریک کو پھلانگ کے نہیں گزر سکتے، آپ اس پتھر کو چوم کے آگے نہیں بڑھ سکتے، یہاں آپ کو ٹھہرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ یہ کہ 2018 میں ان کی خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان نے ان کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا 2018 میں. اور میں سمجھتا ہوں اس تمغے کے لیے بڑی عزت و توقیر کی بات ہے کہ وہ تمغہ جو ہے ان کو عطا کیا گیا. اچھا، اس کے علاوہ اردو کی جو پہلی سلینگ لغت ہے، اولین سلینگ لغت، یہ بڑا کارنامہ انہوں نے تحریر کی. حالانکہ سلینگ پر ایک ہمارے دوست نصیر ترابی صاحب نے بھی ایک لغت لکھی، لغت العوام، لیکن وہ کتابچہ سا ہے اور اس میں سلینگ کے بارے میں نظریات بھی موجود نہیں ہیں، صرف الفاظ موجود ہیں. لیکن ان کی جو ایک مقتدرہ نے اس سے پہلے ایک سلینگ کی لغت چھاپی تھی، لیکن اولین ان کی لغت ہے سلینگ کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ سلینگ جو ہے اس کا اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہے. آپ بازاری الفاظ کہیں، آپ عوامی الفاظ کہیں، وہ خام الفاظ جو لغت میں جگہ بنانے سے پہلے جو ہے معاشرے میں کسی لفظ کے کمزور یا مردہ ہو جانے کی وجہ سے اس کی جگہ لے لیتے ہیں، وہ سلینگ الفاظ کہلاتے ہیں. اور ان میں کچھ لفظ جو معتبر ہو جاتے ہیں پھر وہ لغت میں جگہ بنا لیتے ہیں، ان کا ایک معیار ہو جاتا ہے. کچھ جو ہے وہ درمیان کے سفر میں دم توڑ دیتے ہیں. یہ باتیں جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں یہ انہوں نے ہی لکھی ہیں اور انہی کے مضمون سے مجھے پتہ چلی. تو یہ بڑا کارنامہ ہے سلینگ لغت. اور اس طرح بہت سارے بڑے بڑے کام انہوں نے کیے. جیسے مثال کے طور پہ پوری دنیا میں یہ مشہور ہے کہ اردو جو ہے وہ ایک لشکری زبان ہے. تو اچھا، یہ بھی مسعود حسن خان صاحب نے لکھا، رشید حسن خان نے لکھا، اور لوگوں نے بتایا کہ نہیں یہ جو ہے لشکری زبان نہیں ہے، بلکہ کبھی بھی 2 زبانوں کے ملنے سے ایک زبان وجود میں نہیں آ سکتی، ایک زبان نہیں بن سکتی. تو بڑے مباحث ہیں. لیکن یہ بات کسی کو نہیں معلوم تھی کہ یہ کس نے سب سے پہلے یہ شوشہ چھوڑا کہ اردو ایک لشکری زبان. تو جب میں نے ان کی کتاب پڑھی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بات سب سے پہلے میر امن صاحب نے باغ و بہار کے دیباچے میں لکھی. اب دیکھیے کتنی قیمتی بات ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں، بہت سے لسانی مغالطوں کو انہوں نے جو ہے ان کی دھن صاف کی، ان میں کلیئرٹی پیدا کی. تو ایک بہت بڑے آدمی ہیں. اور اگر آپ کو ان سے دشمنی کرنا ہو تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہی ہے جو میں کر رہا ہوں، اور پتہ نہیں میرا کیا حشر ہوگا. یہ تعریف کے دشمن ہیں. اگر آپ ان کی تعریف کر دیں، اگر آپ ان کو ناراض کرنا چاہتے ہیں، اب پتہ نہیں کیسے یہ مجبوراً اس وقت یہ جو ہے اس محفل میں سن رہے ہیں، تو اگر آپ ان کو خفا کرنا چاہیں تو یہ تعریف آپ ان کی کر دیں. یہ تعریف کو ڈسکریج کرتے ہیں، تنقید کو پسند کرتے ہیں، اور صحت مند اعتراض کو جو علمی بنیادوں پہ اس کو پسند کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اختلاف کو ویلکم کرتے ہیں. اسی لیے آج یہ ہمارے درمیان موجود ہیں. ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اردو لسانیات اور تحقیق کا اتنا بڑا آدمی ہمارے درمیان موجود ہے. میں بزم مکالمہ کی جانب سے طارق جمیل صاحب کی طرف سے، افتخار ملتانی صاحب کی طرف سے، اور آپ تمام حضرات کی طرف سے آج کی اس بزم میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. ان کو افتخار صاحب. اب ظاہر ہے کہ پوری بات تو مکمل ہو گئی. اب مہمان مقرر سے درخواست ہے کہ وہ انشاءاللہ اپنے خیالات سے ہم کو نوازیں اور ہماری معلومات میں اضافہ فرمائیں. جناب ڈاکٹر رؤوف پاریک صاحب. الحمدللہ رب العالمین
الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ فراست صاحب جب بھی اس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں یا کوئی اور ہمارے دوست، تو میں ایک بات کہتا ہوں، مجھے پھر کہنی پڑے گی، وہ یہ کہ مجھے محسوس ہونے لگتا ہے کہ میرا انتقال ہو چکا ہے، اور یہ کوئی تعزیت کی ریفرنس ہے میری یاد میں، کیونکہ جیتے جی تو کوئی تعریف اتنی کرتا نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے دوست ہیں تو ظاہر ہے کہ میری تعریف کرتے ہیں، تو بہت شکریہ، مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے بڑی حیرت ہے کہ اتنے سارے لوگ یہاں چھٹی کے دن صبح 11 بجے سے پہلے تشریف فرما ہیں، کیونکہ ہم تو سست قوم ہیں، 12 بجے تو اٹھتے ہیں اتوار کو، اور جا کے بڑے خوشی و خضوع سے حلوہ پوری کی لائن میں لگ جاتے ہیں، تو پیدا اسی لیے ہوئے ہیں کھانے۔ بڑا تعجب ہے، لیکن طارق صاحب نے جو فرمایا کہ خوش گفتگو کے لیے تیار ہو جائیے، بھائی میں کوئی تقریر نہیں کروں گا، نہ کوئی میں مقالہ لکھ کے لایا ہوں، تو آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ بس ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے پھر ہم گفتگو کریں گے، اور آپ چاہیں تو درمیان میں بھی سوال کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی رسمی وہ نہیں ہے بھائی، نہ کوئی تقریر ہے، نہ خطبہ ہے، نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ ایسے ہی آپ ہم سب دوست جمع ہوئے ہیں کسی موضوع پر بات کرنے کے لیے، تو دو طرفہ گفتگو ہو تو اچھا رہتا ہے۔ تو واقعہ ایک سناتا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ کوئی 2016 کی بات ہے، اسلام آباد سے مجھے فون آیا، فروری کا مہینہ تھا، کہ جی ہم آپ کو ٹکٹ بھیج رہے ہیں، یہ اکادمی ادبیات جو اسلام آباد میں ہے، اور 21 فروری کو جی مادری زبانوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، تو آپ تشریف لے آئیے۔ میں نے کہا میں بالکل نہیں آؤں گا۔ کہنے لگا آپ کو ٹکٹ بھیج رہے ہیں، میں نے کہا ٹکٹ وکٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں بھائی جان، یہ جو مادری زبانوں کا عالمی دن ہر سال منایا جاتا ہے 21 فروری کو، یہ پاکستان کے خلاف ہے۔ آپ قومی ادارہ ہیں، سرکاری ادارہ ہے، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں وہ چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں اور فلاں کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں تو نہیں آ رہا۔ اب اس کا پس منظر بتا دوں، ہوا یہ تھا کہ 21 فروری 1951 یا 52 کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں ایک جلسہ ہوا، ایک جلوس نکلا، طالب علموں نے نکالا بنگالی زبان اور بنگلہ کلچر کی حمایت میں۔ تحریک چل رہی تھی، اور کسی تحریک میں اگر جان ڈالنی ہے تو اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ اس کو 2-3 لاشیں دے دیجیے آپ، اس میں جان پڑ جائے گی۔ ہمارا طریقہ واردات تو یہی ہے نا۔ تو پولیس نے فائرنگ کی، 2 لڑکے مر گئے، اور بہت بڑی تحریک بن گئی، اور پھر آگے بتاتا ہوں اس کی تفصیل۔ تو بہت عرصے بعد 1989 میں 89، لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ 79 اور 89 کو کیا کہتے ہیں اردو میں۔ 1989 میں ایک صاحب تھے بنگالی جو کینیڈا چلے گئے تھے، انہوں نے وہاں سے اقوام متحدہ کو خط لکھا، کوفی عنان صاحب تھے اس وقت اس کے سربراہ، کہ یہ ہماری زبان تھی اور یہ ہماری مادری زبان تھی، اور اس کی ترقی کے لیے ہم نے جانیں دیں، لہذا پوری دنیا میں مادری زبانوں کا عالمی دن منایا جائے، اور انہوں نے اس کو منظور کر لیا۔ اب آپ بتائیے، پورے پاکستان میں اب یہ ہو رہا ہے، اکادمی تو ہر سال کرتی ہے، دوسرے ادارے بھی کرنے لگے ہیں۔ مادری زبانیں اور پاکستان کی قومی زبانیں، ساری زبانیں قومی زبانیں ہیں۔ 2 سال پہلے جو آرٹس کونسل کی عالمی اردو کانفرنس ہوئی تھی، اس میں جو کلیدی خطبہ ایک صاحب نے ارشاد فرمایا، اس میں یہ کہا کہ جی 6 قومی زبانیں ہونی چاہیے۔ اب آپ بتائیے، اور انہوں نے کہا کہ جی انڈیا میں جب 22 قومی زبانیں ہو سکتی ہیں تو پاکستان میں 6 کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں نے پھر ڈان میں کالم لکھا کہ انڈیا میں ہرگز 22 قومی زبانیں نہیں ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، آئین، میں نے اس کی دفعہ کوٹ کی کہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے انڈیا میں کوئی بھی قومی سرکاری زبان نہیں ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آپ اتنے بڑے ماہر لسانیات ہیں، طارق رحمان صاحب اسلام آباد میں ہوتے ہیں، کہاں پتہ نہیں پڑھاتے رہے، باہر بھی اور اسلام آباد۔ میں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ انڈیا کے آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہندی قومی زبان ہے یا 22 وہ 22 اسٹیٹ لینگویجز ہیں۔ اسٹیٹ کہتے ہیں انڈیا میں ریاست کو، جس کو ہم پروونس یا صوبہ کہتے ہیں، جیسے امریکہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، وہ ملک تھوڑی ہیں۔ تو انڈیا میں 22 نہیں بلکہ 24 ہیں اسٹیٹ لینگویجز ہیں۔
اسٹیٹ وہاں صوبہ ہے، اور انڈیا آئینی طور پر یونین آف اسٹیٹس ہے، وہ ایک یونین ہے، ریاستوں کا مجموعہ ہے، تو وہ قومی زبانیں نہیں ہیں، وہ سرکاری زبانیں نہیں ہیں۔ اور انڈیا کے آئین میں لکھا ہے کہ ہماری کوئی قومی زبان نہیں ہے، سرکاری زبان انگریزی ہے۔ اور 1960 کے قریب انڈیا میں ایک بہت بڑی تحریک چل گئی تھی انڈیا کی جنوبی ریاستوں میں، یہاں تک کہ انہوں نے علیحدگی کا نعرہ لگا دیا تھا کہ اگر حکومت نے ہندی کو قومی زبان بنایا تو ہمیں الگ ملک چاہیے، کیونکہ انڈیا کے جو جنوب میں جو علاقے ہیں وہاں ساؤتھ انڈین جو لینگویجز ہیں، جیسے تامل ہے، تیلگو ہے، کنڑ ہے، ملیالم ہے، یہ ساری وہ زبانیں جو دراوڑی خاندان کی زبان ہیں، ڈراویڈین لینگویجز ہیں، یہ آریائی زبانیں نہیں ہیں۔ اردو اور ہندی، سندھی، پنجابی، یہ ساری آریائی زبانیں، اس کی گرامر بالکل الگ ہے، اس کا ذخیرہ الفاظ الگ ہے، آپ لکھائی بھی اس کی بہت الگ ہے ہندی سے، اگر آپ نے دیکھی ہو تو اتنی زبردست تحریک چل گئی، پھر ایک باقاعدہ کمیشن بنا اور یہ طے ہوا، اس کو کہتے ہیں ٹرائی لنگول فارمولا، سہ لسانی فارمولا، کہ قومی زبان کوئی بھی نہیں ہے، سرکاری زبان انگریزی ہے، اور ہر صوبے کو یہ اختیار ہے کہ اپنی کوئی زبان بنا لے، یعنی ایک قومی زبان نہیں، پورے ملک میں جو چلتی ہو، جس کو لنگوا فرینکا کہتے ہیں، وہ تو ہندی ہوگی، سرکاری زبان آفیشیل لینگویج انگریزی ہوگی، باقی ہر صوبے کی مرضی ہے، جس کو جو زبان لینی ہے وہ لے لے۔ تو یہ سہ لسانی فارمولہ وہاں بنا، ورنہ انڈیا کے اس وقت ٹکڑے ہو جاتے زبان کی بنیاد پر، جس طرح ہمارے ملک کے ٹکڑے ہو گئے زبان کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے بے وقوفی یہ کی کہ 1956 کے آئین میں یہ لکھ دیا کہ اردو کے ساتھ بنگلہ بھی قومی زبان ہوگی۔ دو زبانیں بنا کر آپ نے دو ملک بنانے کی بنیاد رکھ دی۔ اب اس ملک میں 6 زبانیں اور 10 زبانوں کی بات ہو رہی ہے، قومی زبانیں، تو کیا اس ملک کے 10 ٹکڑے کرنے ہیں؟ اور آرٹس کونسل اور پتہ نہیں کون کون یہ سارے کام کر رہے ہیں، اور وزیر بیٹھے ہوتے ہیں اسٹیج پہ۔ خیر، تو وہ واقعہ، وہ بات کہیں اور چلی گئی۔ جب ان کا فون آیا، میں نے کہا بھائی میں تو نہیں آ رہا، یہ تو پاکستان کے خلاف ہے۔ ان کے ڈی جی کا فون آ گیا کہ جی چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، پھر انہوں نے وہ جس کو ہم کہتے ہیں آج کل جذباتی بلیک میلنگ، پتہ نہیں یہ صحیح اصطلاح ہے یا نہیں، کہ دیکھیں یہ تو اردو کی بات ہے، اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر اردو کا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور یہ ساری جو زبانیں ہیں سندھی، پنجابی، بلوچی، یہ سب باتیں کریں گے، اور اردو کا دفاع کون، وغیرہ وغیرہ۔ دوست بھی تھے میرے، ظاہر ہے، راشد حمید صاحب۔ میں نے کہا اچھا چلو بھائی، میں چلا گیا۔ اب جناب وہ چونکہ ایک دن پہلے پہنچنا ہوتا ہے، شام میں، صبح تو اجلاس شروع ہو جاتا ہے، تو وہیں پہ ٹھہرے ہوئے تھے ہم لوگ اکادمی میں سارے، سندھی، پنجابی، بلوچی۔ سر اچھی بات ہے، دیکھیں ان زبانوں کے ہم خلاف نہیں ہیں، یہ بھی ہماری زبانیں ہیں، ہمارے ملک کی زبانیں ہیں، دنیا کی کوئی زبان بری نہیں ہوتی، نہ زبان کی بنیاد پہ تعصب ہونا چاہیے، ہر زبان خوبصورت ہے۔ اور انگریزی کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ ایوری لینگویج از اے گیلیکسی اینڈ ایوری ورڈ از اے اسٹار۔ ایوری لینگویج از اے گیلیکسی، ہر زبان، دنیا کی ہر زبان خوبصورت ہے، ہر لفظ خوبصورت ہے۔ دیکھیں ہر شخص کو اپنی ماں سے پیار ہوتا ہے، اس کو اپنی ماں کی زبان سے بھی پیار ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے، یہ اس کا حق ہے، یہ آپ چھین نہیں سکتے۔ اگر کوئی اپنی مادری زبان سے پیار کرتا ہے، اس کی ترقی چاہتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ بات ہوتی ہے ملک کے مفاد کی، اور ایک چیز ہوتی ہے لنگوا فرینکا، جو پورے ملک میں رابطے کی زبان ہوتی ہے، جس کو سارے لوگ بولتے سمجھتے ہیں، اور دنیا میں ہر جگہ پہ اسی لنگوا فرینکا کو قومی زبان بنایا جاتا ہے۔ دنیا کے 2-3 ملک ہیں جہاں پہ 2 سے زیادہ قومی زبانیں یا 3 قومی زبانیں، وہ ہے گھانا، بیلجیم اور سنگاپور، جہاں پہ 2 یا 3 قومی زبانیں ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہیں۔ فرانس میں 25 زبانیں بولی جاتی ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، فرانسیسی قومی زبان ہے، تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ پاکستان میں 76 زبانیں ہیں حضور، آپ کس کو قومی زبان بنائیں گے؟ کیا کسی ملک کی 76 قومی زبانیں ہو سکتی ہیں؟ قومی زبان ہوتی کیا ہے؟ پہلے ڈیفینیشن تو دیکھ لیں اس کی، کسی انسائکلوپیڈیا میں، اب تو آن لائن بھی ملتی ہے۔ خیر، تو بہرحال میں وہ چلا گیا، تو شام کو ہی وہ جو ہمارے سارے دوست ہی ہمارے شاعر ادیب جو مشہور لوگ تھے، پنجابی کے بڑے مشہور آدمی صوفی مشتاق، انگریزی میں بھی ڈان میں بھی کالم لکھتے ہیں، پنجابی اس کے اوپر، اچھی بات ہے، اور ہمارے پناہ بلوچی کے بڑے وہ بھی اسکالر، انہوں نے ڈکشنری بھی لکھی ہے، اور دوسرے لوگ تھے، تو سارے ان کی بڑی، جس کو کہتے ہیں نا، گاڑی چھن رہی تھی،
اور خیر ہمارے دوست ہیں، ہماری بھی کوئی ایسی بات تو تھی نہیں، ہم بھی گفتگو کرتے رہے، لیکن لگ رہا تھا کہ آثار اچھے نہیں ہیں۔ اور اگلے دن صبح جب یہ اجلاس شروع ہوا تو صوفی مشتاق صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا یہاں سے کہ یہ اردو کہاں سے آ گئی، اردو ہم پر مسلط کی گئی ہے، یہ قومی زبان کیوں ہے، یہ اس ملک میں کتنے لوگوں کی مادری زبان اردو ہے، اور 1947 سے پہلے کہاں تھی اردو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو لے کر آئے، مہاجر جب آئے تو اردو لے کر آئے۔ اب ان کے علم کا اندازہ لگائیے، 1847 میں لاہور سے ایک اردو اخبار چھپتا تھا جس کا نام تھا کوہ نور، 1847 میں۔ یہ کہہ رہے ہیں 1947 میں مہاجر اردو لے کر آئے، یعنی کھلم کھلا تعصب، یعنی وہ اس کا کوئی معیار ہی نہیں تھا، نہ علمی لحاظ سے نہ شائستگی کے لحاظ سے۔ اس طرح کی گفتگو فرماتے رہے۔ اچھا میں تھوڑا لحاظ کرتا رہا، ہمارے ایک دوست ہیں وہاں پہ اسلام آباد میں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ یار اب یہ لوگ جو ہیں حد سے بڑھ گئے ہیں، اور میں بولتا ہوں اس کے بعد تم کو بولنا ہے۔ انہوں نے کہا جناب کہ میں پنجابی ہوں، میں پنجابی میں ایم اے ہوں، پنجابی میں شاعری کرتا ہوں، پنجابی میری مادری زبان ہے، لیکن اردو کی قیمت پہ کبھی بھی میں نہیں کہوں گا کہ پنجابی کو قومی زبان بنایا جائے۔ آپ یہ دیکھیں ایسے وہی اسی مجلس میں ایسے لوگ موجود تھے۔ بہرحال پھر میری جب باری آئی تو میں نے اپنی کوشش کی کہ ان کو بتایا بھائی ایسا نہیں ہے، اور بنیادی بات یہ ہے کہ اردو لنگوا فرینکا آج ہماری نہیں ہے، آج نہیں ہے، بلکہ جان گلکرسٹ جب 1775 یا 80 میں انڈیا آیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملازم ہو کر، بعد میں وہ فورٹ ولیم کالج میں بن گیا شعبہ اردو کا سربراہ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں پرنسپل تھا، کوئی پرنسپل نہیں تھا، غلط بات ہے۔ عتیق صدیقی کی کتاب ہے سر، آپ نے پڑھی ہوگی، جان گلکرسٹ اور اس کا عہد، اس میں اس نے لکھا ہے کہ وہ کوئی پرنسپل نہیں تھا، ایسے ہی کتابوں میں لکھ دیا ہے، جس طرح لکھ دیا ہے کہ اردو لشکری زبان ہے، اس طرح یہ بھی لکھ دیا ہے۔ تو بہرحال میں نے ان کو بتایا کہ جان گلکرسٹ جب یہاں، اس نے لکھا ہے، اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ جب میں ہندوستان پہنچا تو چونکہ مجھے ترقی کرنی تھی، یہاں اپنے قدم جمانے تھے، لہذا میں نے طے کیا کہ مجھے وہ زبان سیکھنی ہے جو پورے ہندوستان میں بولی جاتی ہے، اور میں نے پورے ہندوستان میں گھوم پھر کر دیکھا تو جو زبان لنگوا فرینکا تھی، جو پورے ملک میں بولی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی، وہ ہندوستانی تھی۔ اب ہندوستانی جو ہے یہ اردو کا پرانا نام ہے۔ اردو کے پرانے نام بہت سارے ہیں، دکنی، گوجری، لاہوری، دہلوی، ریختہ، ہندوستانی، یہاں تک کہ انڈوستان، مورش۔ بعض انگریزوں نے اس کو لکھا کہ یہ مور تو اسپین کے مسلمانوں کو کہتے ہیں، مگر انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کی زبان ہے۔ یہ بھی مغالطہ ہے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے۔ اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے صرف۔ مسلمان جب یہاں آئے تو کیا اردو بولتے ہوئے آئے تھے؟ محمود غزنوی یا شہاب الدین غوری، محمد بن قاسم اردو بولتے ہوئے آئے تھے؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ایک مقامی زبان تھی جس نے ترقی کی، اور اگر اردو کسی نے بنائی ہے صحیح معنوں میں تو بقول مولوی عبدالحق کے، وہ ہندوؤں نے بنائی ہے۔ وہ زبان یہاں رائج تھی۔ مسلمانوں کے آنے سے یہ ہوا کہ اس میں عربی، فارسی، ترکی کے الفاظ شامل ہونے لگے اور اس کی شکل بدل گئی۔ اور چٹرجی بہت بڑا لنگوسٹ تھا انڈیا کا، اس نے لکھا ہے کہ اردو ضرور بنتی، اگر مسلمان نہ آتے تو بھی بنتی، بس اس کی شکل تھوڑی سی مختلف ہوتی، اس میں عربی فارسی کے الفاظ کم ہوتے اور اس کی تشکیل میں کوئی 200 سال مزید لگ جاتے، لیکن یہ بنتی ضرور، کیونکہ یہ مقامی زبان ہے، یہ آریائی زبان ہے، سنسکرت اور پراکرت سے بنی ہے، عربی فارسی سے مل کے نہیں بنی۔ بہرحال تو جو اس نے لکھا گلکرسٹ نے کہ ہندوستانی، اس سے مراد اردو ہی تھی۔ اس زمانے میں اردو کا نام اردو نہیں تھا۔ اردو لفظ اردو کو سب سے پہلے زبان کے معنوں میں جس آدمی نے استعمال کیا اس کا نام تھا مصحفی، اور یہ بات ہے 1780 کی۔ 1780 سے پہلے کوئی نام نہیں تھا اردو کا، ہندی، ہندوی، ہندوستانی لوگ کہتے تھے۔ بعد میں اردو کا نام بھی بہت بعد میں پڑا، فوراً نہیں مقبول ہو گیا تھا۔ اس کا نام تو اصل میں تھا زبان اردو مولا شاہجہان آباد۔ شاہجہان آباد دلی کو کہتے تھے۔ اردو کے معنی ہے قلعہ، زبان اردو مولا شاہجہان آباد یعنی دلی کے اعلیٰ قلعے کی زبان،
اور دلی کے قلعے کی زبان تھی فارسی. حضور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے یہ مغل بادشاہ اردو تھوڑی بولتے تھے, ان میں سے اکثر کی مادری زبان فارسی تھی. بابر کی مادری زبان ترکی تھی. تو اس کے بابری, اس کا پوتا, بابر کا پوتا اکبر بادشاہ نہیں پڑھ سکتا تھا, اس کو ترکی نہیں آتی تھی. خیر اس کو تو ایسے تو وہ انگوٹھا چھاپ ہی تھا. کہنے کو تو وہ محمد حسین آزاد نے لکھا ہے اکبر کے بارے میں کہ علم و فضل نے اس کو آراستہ نہیں کیا تھا. سارا قصور علم و فضل کا تھا جنہوں نے اکبر کو آراستہ نہیں کیا. آپ دیکھیے, تو بہرحال وہ علم و فضل سے آراستہ نہیں تھا, اس کو فارسی آتی تھی. بہرحال اس نے اپنے دادا کی کتاب کا فارسی میں ترجمہ کروایا. تو مغل نہ تو اردو بولتے تھے, نہ اردو بولتے ہوئے آئے تھے, نہ مسلمان اردو بولتے ہوئے آئے تھے بھائی. تو اردو تو بنی بہت بعد میں, صدیوں میں بنی ہے. زبانیں ہزاروں سال میں بنتی ہیں, اس طرح نہیں بنتی 2-4 زبانیں ملنے والے اگر مل جائیں. اگر ایسا ہوتا تو ہندوستان میں 350 زبانیں آج بھی ہیں, کوئی اور زبان کیوں نہیں بنی. یورپ میں آج بھی 50-60 زبانیں بولی جاتی ہیں, وہاں کوئی نئی زبان. تو خیر وہ اجلاس جب شروع ہوا تو ہم نے اپنی طرف سے تو دفاع کر سکتے تھے, اردو کے بارے میں غلط فہمیاں دور کی. تو ایک خاتون کہنے لگی جناب پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب میں چھپا ہوا ہے وہ اردو پہ ایک مضمون, وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ اردو لشکری زبان ہے. اب میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو آپ کو جدید ترین تحقیق بتا رہا ہوں. خیر تو اس ساری مجلس میں سندھی, سرائکی, بلوچی بڑے خوش تھے, کیونکہ پتہ یہ چلا کہ ماروی میمن صاحبہ جو اس وقت معاون خصوصی تھیں, وزیر کا عہدہ ہوتا ہے, ان کی ایما پہ یہ سارا ہو رہا تھا, اور وہ آخری اجلاس پر تشریف بھی لائیں گی. اور معلوم یہ ہوا 2014 میں نون لیگ کی حکومت نے قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کر دیا تھا, مسودہ قانون برائے آئینی ترمیم, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل, جس میں لکھا تھا کہ پاکستان کی قومی زبانیں 10 ہوں گی. آپ دیکھیے سازش دیکھیے, ہم تو کہہ رہے ہیں ملک ٹوٹ جائے گا, حکومتیں یہ کام کر رہی ہیں. کیوں کر رہی ہیں, کس کے کیا ایجنڈا ہے نہیں معلوم. بہرحال اس میں لکھا 10 قومی زبانیں ہوں گی, اور ہمیں اس کی فوٹو کاپیاں بھی ملیں. پھر بلتی یعنی قومی زبان, بلتی, براہوی, بلوچی, شینا, ہندکو, سندھی, پنجابی, بلوچی, پشتو اور اردو. تو یہ بڑے خوش تھے ہمارے قوم پرست دوست, ہمارے دوست ہیں, اب بھی دوست ہیں. حفیظ خان صاحب تھے, پناہ بلوچ تھے, اور اب بھی ہماری بہت اچھی دوستی ہے. ان کے اپنے نظریات ہیں, ٹھیک ہے, ان کو مبارک ہو. تو جب آخری دن وہ مادری میمن صاحبہ تشریف لائیں, سب کا تعارف ہوا. میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ نے بل پیش کیا ہے قومی اسمبلی میں, اس میں اردو بھی ڈال دیتی ہیں. یس آف کورس اردو از دیئر, وہ ہے اس میں. آپ دیکھیں, مجھے پتہ ہے آپ کراچی سے ہیں, آپ اردو کے پروفیسر ہیں, آپ ایسی باتیں کرتے ہیں, اور آپ کو جاننا چاہیے کہ اس ملک میں ہر آدمی کا حق ہے کہ اس کی زبان بھی بولی جائے. میں نے کہا جناب اس ملک میں 76 زبانیں ہیں. یہ آتش دورانی صاحب بیٹھے ہیں, طارق رحمان کل آئے تھے, وہ بتا کر گئے کہ پاکستان میں 76 زبانیں اور بولیاں رائج ہیں, ڈائلیکٹس کو ملا کے. تو باقی 66 زبانوں نے کیا قصور کیا ہے, ان کو بھی بنا دیجئے نا, کل کو وہ کھڑے ہو جائیں گے. آپ شینا کو لے رہے ہیں اور بروششکی کو نہیں لے رہے مثلا, جو اپنے گلگت میں بولی جاتی ہے. اس طرح کی بہت ساری زبانیں ہیں. نہیں وہ یوں ہے اور فلاں ہے, اور ہم یہ کر رہے ہیں, ہمارا بڑا پروجیکٹ ہے, اور ہم ٹرانسلیشن کرا رہے ہیں. اور پتہ یہ چلا اصل میں جب قومی اسمبلی میں کوئی بل پیش ہوتا ہے آئین کا حصہ بنانے کے لیے یا قانون سازی کے لیے, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی تعارف کے بعد اس کو کسی کمیٹی کو سپرد کر دیا جاتا ہے. یعنی اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کہتے ہیں, قائمہ کمیٹی. سینٹ کی بھی ہوتی ہے اور قومی اسمبلی کی بھی ہوتی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں 2-3 بار وہاں پہ پیشی میری ہو چکی ہے. پیشی اس لیے کہ وہ بلاتے ہیں سب اداروں کے سربراہوں کے, پوچھتے ہیں کہ بتائیں آپ کام کیا کر رہے ہیں, آپ نے کیا کیا ہے, اردو نافذ کیوں نہیں. سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے عفران اللہ صاحب جو ٹی وی پہ آتے ہیں نون لیگ والے, کہنے لگے اردو نافذ کیوں نہیں ہو رہی, اردو کے نفاذ میں کیا رکاوٹ ہے, بلکہ ان کا کیا ہرڈل ہے, مجھ سے پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا سر کوئی ہرڈل نہیں ہے, کوئی ہرڈل نہیں. میں نے کہا جی نافذ کر دیجئے, آپ لوگ اپنا کام کر چکے. ہم نے کہا ہم سارا کام کر چکے ہیں. اردو نفاذ کے لیے پوری طرح تیار ہے. تمام لغات, اصطلاحات, ٹرانسلیشن, سرکاری خط کتابت, جو آفیشل کورسپونڈنس ہوتی ہے, ساری ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے.
اور اب میں نے وہاں پہ ایک پروجیکٹ شروع کیا الحمدللہ، نیشنل لینگویج پروسیسنگ لیبارٹری، 6 کروڑ روپے سے شفقت محمود صاحب تھے، ان کی سمجھ میں میری بات آ گئی، باقی بیوروکریسی تو ہماری سنتی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو کیا جائے، یہ بڑا، خیر میں نے تو بہت زیادہ پیسے مانگے تھے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اتنے پیسے نہیں ہیں، اس کو کم کریں، غریب ملک کے وغیرہ ہی. میں نے کہا سر یہ زبان کا مسئلہ. انہوں نے کہا نہیں بہت اچھا ہے، پڑھے لکھے آدمی ہے، میں کوئی مطلب پی ٹی آئی کا میں شدید مخالف ہوں، معافی چاہتا ہوں. وہ واحد پڑھے لکھے آدمی، سمجھدار آدمی تھے شاید پی ٹی آئی میں. انہوں نے کہا بالکل صحیح بات ہے، اور انہوں نے وہ منظور کرایا. وہ لیبارٹری شروع ہو گئی. میں نے بتایا سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو کہ ہم ایک اس طرح کا ہم نے ایک لیب شروع کی ہے جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ 3 سال 2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جہاں یہ تو اب شروع ہوا ہے نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اے آئی جس کو کہتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی، پتہ نہیں کیا کیا گیا ہے. میں نے کہا ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ایسے سافٹ ویئر بنا رہے ہیں کہ اردو سے انگریزی ترجمہ ہو جائے گا، انگریزی سے، یہ جو بابو لوگ کہتے ہیں نا جی ہمیں اردو نہیں آتی، آتی سب ہے، کم وقتوں کو ظاہر یہ کرتے ہیں کہ نہیں آتی. میں نے کہا وہ انگریزی لکھیں کمپیوٹر میں ڈالے، کمپیوٹر اس کی اردو بنا دے گا. کہ بھائی آپ انگریزی میں خط کیوں نہیں لکھتے، آپ اردو میں خط لکھتے. میں اس کو پڑھ کے سوچتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی درخواست کر رہے ہیں، کوئی دھمکی دے رہے ہیں، کوئی مانگ رہے ہیں، کہیں چھٹی کرنا کیا چاہتے ہیں بتائیے. پاکستانی، میرے دل میں کہا تمہاری اماں انگریز ہوگی شاید، پتہ نہیں، مادری زبان تمہاری انگریزی ہے. مطلب کس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ. لیکن ظاہر ہے کیا کر سکتے ہیں، ہم تو ملازم تھے، وہ بھی سرکاری. تو خیر ہم نے بتایا تو وہ بالکل چپ ہو گئے. اگلی اجلاس پہ انہوں نے کہا کہ جی اردو نافذ کیوں نہیں ہو رہی. میں نے کہا نافذ ہو سکتی ہے، کوئی رکاوٹ، آج نافذ کر دیں، ابھی سے نافذ کر دیں، اردو بالکل تیار ہے نفاذ کے لیے. اچھا ٹھیک ہے پھر چلیں دیکھتے ہیں. بتائیے آپ کے ادارے نے کام کیا کہ اب وہ اس موضوع سے بھاگ گئے. جناب پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے. ابھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پہلے میں وہ قصہ پورا کر دوں. تو خیر وہ جو ہمارے قوم پرست دوست تھے بڑے خوش تھے، اور یہ 2014 میں جو امینڈمنٹ بل پیش ہوا، وہ جب قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس آیا تو اس پہ بڑی بحث ہوئی، جو ہمیں اطلاع ملی کہ 10 زبانیں کیسے ہو سکتی ہیں. اور ایک صاحب جن کا تعلق پنجاب سے تھا، انہوں نے کہا میں پنجابی ہوں بٹ اوور مائی ڈیڈ باڈی، یہ قومی زبان اردو کی بجائے کو اور بنانے کے لیے پہلے مجھے مار دو، میں تو نہیں ہونے دوں گا. آپ یہ دیکھیے پنجاب میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اردو سے ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور اردو پنجاب میں اس وقت جو صورتحال ہے، جو میں دیکھتا ہوں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، عام زندگی میں، میرا یہ بہت سوچا سمجھا تھیسس ہے کہ اگر اردو کا مستقبل دنیا میں کہیں ہے تو وہ پنجاب میں ہے. اگر دنیا میں اردو زندہ رہے گی تو وہ پنجاب میں رہے گی. میری بات لکھ لیجیے آپ. انڈیا میں اردو مر رہی ہے. انڈیا میں ایک صاحب نے بتایا لکھنؤ میں، یہ میری تصدیق کریں گے، کہ دیوار پہ ناگری میں لکھا ہوا ہے مسجد کا راستہ. ناگری میں مسلمان لفظ مسجد نہیں پڑھ سکتا، قرآن شریف اگر پڑھتا ہے تو. انڈیا میں اب اردو کا کوئی مستقبل نہیں ہے. کراچی میں تو خیر چھوڑ ہی دیجیے، کراچی پہ تو اب فاتحہ پڑھ لیجیے آپ، تو اس کا تو بہت پہلے انتقال ہو چکا ہے کراچی کا، 30-35 سال پہلے ہی مر گئی کراچی. تو دنیا میں اگر کہیں اردو کا مستقبل ہے، یہ میرا بہت سوچا سمجھا تھیسس ہے. باقاعدہ میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں کہ اگر اردو زندہ رہے گی تو پنجاب میں رہے گی. آپ کو چاہے جتنی بھی یہ بات اچھی لگے یا بری لگے. خیر تو وہ ہوا یہ کہ جب وہ قومی اسمبلی کے ایک رکن نے یہ کہا کہ جی میں تو نہیں ہونے دوں گا، اب انہوں نے کیا یہ کہ وہ اس بل کو سینٹ میں لے گئے. اب ہوتا یہ ہے، دیکھیں اپر ہاؤس ہوتا ہے ایک لوور ہاؤس، آپ جانتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو بائی کیمرل سسٹم ہوتا ہے، 2 ایوانی نظام. اس میں یا تو آپ لوور ہاؤس ہے قومی اسمبلی، اس میں بل پیش کریں، اس کی منظوری کے بعد وہ اپر ہاؤس میں جائے گا ایوان بالا میں، یا آپ ایوان بالا میں پہلے منظور کرا لیں، قومی اسمبلی ایوان زیریں بعد میں منظور کر سکتا ہے. انہوں نے یہ سوچا کہ پہلے سینٹ سے کرا لیتے ہیں، ذرا دباؤ پڑے گا. اب سینٹ میں جب یہ بل گیا، وہاں پھر انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کر دیا، قائمہ کمیٹی. وہاں پہ بڑی بحث ہوئی اور طے یہ ہوا کہ چونکہ 10 تو بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو ہر صوبے سے ایک زبان لے لیں، سندھی، پنجابی، بلوچی، پشتو اور اردو، تو 5 قومی زبانیں ہو سکتی ہیں. اب جناب ان سب کی حالت ہو گئی خراب، اور اس بل کو انہوں نے وہیں دفن کر دیا.
اتفاق سے سال 1.5 سال 2 سال کے بعد افتخار عارف صاحب نے وہاں ایک جلسہ کیا مقتدرہ قومی زبان میں، مجھے بھی بلایا کہ یار اردو کے نفاذ پہ کچھ کرتے ہیں، آ جاؤ۔ اب ہم پہنچ گئے، اب ہمارے وہ سارے قوم پرست دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پناہ بلوچ بھی اور حفیظ خان بھی، جو گلے میں باہیں ڈال کے گھومتے تھے کہ دیکھا ہماری بھی قومی زبان ہے، تم کیا سمجھتے ہو، آئے بڑے اردو والے، یہ کہتے نہیں تھے، وہ بین السطور یہی مفہوم ہوتا تھا۔ تو جب حفیظ خان صاحب کو بلایا گیا اسٹیج پہ تقریر کے لیے، انہوں نے بہت ہی جذباتی انداز میں پہلا جملہ یہ کہا، سنیے گا فراست بھائی، یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان کی قومی زبان ایک ہی ہے اور وہ ہو سکتی ہے تو صرف اردو ہو سکتی ہے۔ تالیاں۔ یہ وہ حفیظ خان صاحب تھے جو پناہ بلوچ سے کہتے تھے کہ دیکھتے ہیں اردو کیسے، اکیلی اردو کیوں ہے بھائی، اردو کیوں ہم پہ مسلط کی گئی ہے۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے اصل میں ہوا یہ کہ انہوں نے کہا اچھا ہماری زبان کو نکال دیا، مطلب چونکہ یہ سرائکی ہیں، سرائکی کو 10 زبانوں کی فہرست سے نکال دیا، اور سرائکی اور پنجابیوں میں بہت پرانی معذرت کے ساتھ لسانی کشمکش، جیسے ہمارے یہاں اردو اور سندھی کی ہے، وہاں پہ ہند کو اور پشتو کی ہے جو کشمکش چل رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا سرائکی والوں نے اچھا بچوں ہماری زبان کو نکال دیا، ہم دیکھتے ہیں پنجابی کیسے بنتی ہے قومی زبان۔ تو الحمدللہ اللہ نے ایک شر کو دوسرے شر سے رفع کر دیا۔ جی تو اسی طرح ہندکو والے ناراض ہو گئے کہ واہ پشتو اگر ہے تو ہماری کیوں نہیں ہے، اور بروئی والے ناراض ہو گئے، اور بلتی اور شینا والے تو ویسے ہی چھوٹی سی زبان۔ جناب اس کانفرنس میں ایک صاحب آئے تھے کوئٹہ سے جو ہزارگی بولتے تھے، ہزارگی نام سنا ہے آپ نے؟ جی کوئٹہ میں بولی جاتی ہے، اور وہ ان صاحب کو یہ بھی نہیں معلوم تھا، میں نے ان کو بتایا، وہ کہنے لگے ہماری زبان جو ہے وہ ترکی کا ایک ڈائلیکٹ ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں ہے، وہ فارسی کا ڈائلیکٹ ہے، ترکی کا ہو ہی نہیں سکتا، جو آپ بولتے ہیں جس طرح کی جو الفاظ ہیں اس میں۔ وہ کہنے لگے ہمارے پتہ نہیں 20-25 لاکھ 30 لاکھ بولنے والے، اور ہماری زبان بھی قومی زبان بنائی جائے۔ میں نے کہا بھائی صاحب 5 لاکھ بولنے والے ہیں، ہزارگی کے 5 لاکھ بھی نہیں ہیں، اصل میں تو 1.5 لاکھ ہیں، اور اسی طرح بلتی کے بھی اتنے چند ہزار ہیں، اور اسی طرح براوی کے 5 لاکھ بولنے والے ہیں۔ جن زبانوں کے چند لاکھ بولنے، یہ ٹھیک ہے زبانیں مر رہی، پوری دنیا میں زبانیں مر رہی ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، عالمی تحقیق یہ ہوئی ہے کہ دنیا میں اس وقت تقریباً 7,000 زبانیں بولی جاتی ہیں، 7,000۔ Every 15 days one language dies somewhere in the world۔ ہر 15 دن کے بعد دنیا میں کہیں نہ کہیں ایک زبان مر جاتی ہے۔ تو تقریباً 100 سال بعد 3,500 زبانیں مر جائیں گی، صرف 3,500 زبانیں رہ جائیں گی۔ زبانیں مر رہی ہیں اور مریں گی، چھوٹی زبانوں کا یہی مستقبل ہے، اس کو بچانا چاہیے۔ زبان جو ہوتی ہے تہذیب کا حصہ ہوتی ہے، ثقافت کا حصہ ہوتی ہے، اس کو ضرور بچائیے۔ اس میں خزانے ہوتے ہیں، علمی خزانے ہوتے ہیں، ادبی خزانے ہوتے ہیں، لوک داستانیں ہیں، کہاوتیں ہیں، سب کچھ ہے، مگر جس زبان کے بولنے والے ہیں نہیں اس کو آپ کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی اس کانفرنس میں ہر آدمی اپنے بولنے والوں کی تعداد زبان اتنی زیادہ بتا رہا ہے کہ 2 دن میں پاکستان کی آبادی دگنی ہو چکی ہے۔ اگر یہ کانفرنس 4 دن اور چلی تو ہم دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن جائیں گے۔ تو یہ مطلب حقائق کیا ہیں؟ دیکھیں ہم نے کبھی ریسرچ کی نہیں اپنی زبانوں پہ۔ آپ کبھی آن لائن جائیے، ایتھنولاگ ایک ہے ویب سائٹ ہے دنیا میں جو دنیا کی 7,000 زبانوں پہ ریسرچ کر رہی ہے، ادارہ ہے، وہ سال میں ایک کتاب بھی چھاپتے ہیں اور آن لائن بھی ہے، اور پاکستان کا الگ ہے، ethnologue.com PK وغیرہ 2 صفحے، تو آپ مطلب کچھ تو وہ حساب دکھا دیتے ہیں، باقی کے وہ پیسے مانگتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی زبانوں پہ تحقیق کی۔ مثلا وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ سندھ میں کنری ایک جگہ ہے، کوٹ غلام محمد میں آئر زبان بولنے والے 2,500 آدمی رہتے ہیں۔ آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، کچھ لوگوں نے کنری اور کوٹ غلام محمد کا، آئر زبان کا نام نہیں سنا ہوگا۔ وہ لوگ اپنے بھیجتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، سروے کراتے ہیں، اور اس کو باقاعدہ پوری دنیا کی ہر زبان، ہماری زبان پہ انہوں نے تحقیق کی ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں لنگوسٹک ایٹلس، وہ نقشہ ہوتا ہے جس میں نشانات کے ذریعے بتاتے ہیں کہ کس علاقے میں کس زبان کے کتنے بولنے والے ہیں۔
وہ ہمارے یہاں جو یہ مردم شماری ہوتی ہے اس میں اس کا امکان تھا. میں نے ڈان میں لکھا بھی تھا کہ مردم شماری ہو رہی ہے. مردم شماری کے فارم میں لکھا ہے کہ آپ کی مادری زبان کون سی, یہ نہیں لکھا. 4-5 دیے ہوئے ہیں, 5 دیے اور ایک خانہ دیا ہوا ہے اینی ادر, کوئی اور. میں نے کہا ایک خانہ رکھیں اور ٹک نہ کروائیں, آپ کہیں کون سی ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا کس زبان کے کتنے بولنے. دنیا میں جو لینگویج ایٹلس ہوتی ہے وہ بہت اہم چیز ہے, ہمارے یہاں وہ ہے ہی نہیں. اور ایک صاحب تھے رولینڈ صاحب, انہوں نے ساؤتھ ایشیا کی زبانوں کا جو ایٹلس بنایا ہے, جو چھپا ہے باہر سے, وہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کے بارے میں تازہ ترین اعداد و شمار دستیاب نہیں ہے, کیونکہ پچھلی مردم شماری وہاں اختلافات کا شکار ہو گئی تھی. لہذا معذرت میں پچھلے اعداد و شمار سے اب یہ دنیا میں یہ تو ہمارا حال ہے, مردم شماری تک تو ہم کرا نہیں سکتے زبانوں کا. خیر, تو جب یہ طے ہوا کہ جناب پاکستان کی قومی زبان ایک ہی ہو سکتی ہے اور وہ اردو ہے, تو بات یہ ہے کہ قومی زبان کیا ہوتی ہے. قومی زبان وہ ہوتی ہے جو پورے ملک میں سمجھی اور بولی جاتی ہے. گلگت سے اگر آدمی گوادر جاتا ہے وہ کس زبان میں بات کرے گا؟ اس کو رابطے کی زبان کہتے ہیں. پوری دنیا میں وہ تصور ہے. دوسری بات یہ کہ دنیا میں مدر ٹنگ, مدر لینگویج کا کانسیپٹ کم ہو رہا ہے, اس کی جگہ آ رہا ہے فرسٹ لینگویج کا تصور آ رہا ہے. فرسٹ لینگویج وہ ہوتی ہے جو بچہ اپنے ماحول میں, اسکول میں, گھر میں سب سے پہلے سب سے زیادہ سنتا, سیکھتا, سمجھتا ہے. اس شہر کراچی میں ہمارے بعض ایسے پنجابی دوست رہتے ہیں جو کہتے ہیں میرے بچوں کو پنجابی نہیں آتی. وہ سمجھ تو لیتے ہیں, بول نہیں سکتے. وہ یا تو انگریزی بولتے ہیں یا اردو بولتے ہیں. لاہور میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ اردو بولتے ہیں اپنے گھر میں اپنے بچوں سے. بچے اردو پڑھتے ہیں یا انگریزی پڑھتے ہیں, ان کی مدر ٹنگ پنجابی ہے مگر ان کی فرسٹ لینگویج اردو ہے. ان سے اگر کچھ کہا جائے کہ آپ لکھیں اس موضوع پہ ایک صفحہ لکھیے, تو یا وہ اردو میں لکھیں گے یا انگریزی میں لکھیں گے, پنجابی میں نہیں لکھیں گے. اظہار خیال پہ قدرت اگر ان کو ہے تو اردو میں ہے یا انگریزی میں ہے. تو اردو ان کی فرسٹ لینگویج ہے, مدر ٹنگ تو ہے. اور مدر ٹنگ جو مادری زبانیں وہ مر رہی ہیں, پر اندیشہ ہے کہ بہت جلد مر جائیں گی. ایک زبان ہے تور والی جو سوات میں اور سوات کے آس پاس بشام وغیرہ میں بولی جاتی ہے. تور والی کے اس وقت 5000 بولنے والے رہ گئے ہیں, 5000. ایک اور زبان ہے جس کا نام ہے بدخشی یا بدخشانی, وہ بھی انہی KPK میں اور کہیں گلگت کی طرف بولی جاتی ہے. اس کے میں نے بتایا کہ اردو اس کے 17 بولنے والے رہ گئے ہیں. تو ہمارے ایک دوست نے بتایا 17 نہیں, تازہ ترین تحقیق یہ ہے کہ اس کے 3 آدمی رہ گئے ہیں اور سب کی عمر 80 سال سے اوپر ہے. جب یہ تینوں بزرگ چلے جائیں گے, دنیا سب کو جانا ہے, ہمیں بھی جانا ہے, تو وہ زبان مر جائے گی. جب کسی زبان کا کوئی بولنے والا باقی نہیں رہتا تو وہ زبان مر جاتی ہے. جب تک آپ اردو بولتے رہیں گے اردو زندہ رہے گی. اردو میں جب انگریزی الفاظ ملا کے بولیں گے تو اردو تو ویسے ہی مر رہی ہے, معاف کیجیے گا آپ سے معذرت کے ساتھ. تو یہ زبانیں جو مر رہی ہیں تو مریں گی, لیکن جو رابطے کی زبان ہے جس میں ادب ہے, جس میں لغات ہیں, ہر چیز ہے, پورے ملک میں بولی جاتی ہے, وہ آپ کی لنگوا فرینکا ہے. اور جان گلکرسٹ نے آج سے کوئی 200 سال پہلے کہا تھا, 150 سال پہلے, کہ جی اردو ہندوستان کی لنگوا فرینکا ہے. پہلے بھی تھی, آج بھی ہے. تو لنگوا فرینکا کو ہی قومی زبان ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ 1867 میں سر سید احمد خان, ہمیں جو مسئلہ اٹھا تھا آپ لوگ جانتے ہیں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. ہندی اردو تنازع اس کو کہتے ہیں, ہندی اردو کنٹروورسی. جب انگریزوں نے اس زمانے میں یہ کیا تھا کہ عدالتی زبان اردو تھی. پہلے تو ہماری زبان فارسی تھی, سرکاری دفتری زبان مغلوں کے دور میں. انگریزوں نے آ کے اس کو اردو سے بدل دیا. منصوبہ یہی تھا کہ آگے جا کے انگریزی کرنی ہے, ایک دم سے تو نہیں کر سکتے. تو عدالتی زبان اردو تھی 1867 تک. ہندوؤں نے یہ کہا کہ ہم اکثریت میں ہیں, ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے, مسلمان اقلیت میں ہیں, اقلیت کی زبان عدالتی سرکاری دفتری زبان نہیں ہو سکتی, لہذا ہندی کو سرکاری زبان بنایا جائے. سر سید اس وقت اس نظریے کے حامی تھے کہ ہندو اور مسلمانوں کو مل کر ہندوستان کی ترقی کی کوشش کرنی چاہیے زیر سایہ انگریزوں کے. یہ بات میری سمجھ میں آج تک نہیں آئی کہ محکوم اور حاکم ایک ساتھ مل کے کیسے ترقی کر سکتے ہیں.
فاتح اور مفتو کے مفادات ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انگریز اور ہندوستانی مل کے کیسے ترقی کر سکتے تھے؟ بہرحال سر سید کا نظریہ تھا، معذرت کے ساتھ انہوں نے بڑی کوشش کی اور اپنے ہندو دوستوں کو بھی سمجھایا، لیکن جب وہ نہیں مانے تو سر سید کا جو تاریخی جملہ ہے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہندو اور مسلمان اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ دو الگ قومیں ہیں، اسی کو ہم دو قومی نظریہ اور ٹو نیشن تھیوری کہتے ہیں۔ وہ اردو ہندی جو جھگڑا تھا وہ آگے چلا، تحریک پاکستان میں اردو کا بنیادی کردار تھا، تحریک پاکستان کی زبان اردو تھی، اس زمانے میں ساری جو بحث ہوتی تھی، لڑائی ہوتی تھی، اخباروں میں جلسوں میں اردو میں ہوتی تھی۔ آج بھی یہی ہے، بلاول صاحب جائیں نا لاہور میں سندھی میں خطاب کریں، بلاول صاحب کو سندھی اگر نہیں آتی تو انگریزی میں کر لیں، ووٹ لینے اردو میں، قومی زبان 10 بنانی ہے، قومی زبانیں۔ بھائی کہنے کا مقصد یہ کہ عام آدمی کی جو زبان ہے، جو عام آدمی سمجھتا ہے، چاہے وہ پنجاب ہو، گلگت ہو، وہ اردو ہے۔ لائک اٹ اور نوٹ، پسند کرے یا نہ پسند کرے، آپ کو اردو سے نفرت ہو، آپ کی مجبوری ہے۔ سارا الیکشن پاکستان میں آج بھی جو بڑے جلسے ہوتے ہیں اردو میں ہی ہوتے ہیں۔ انگریزی کے 3 چینل کھلے تھے، 2 بند ہو گئے، ایک زبردستی چلا رہے ہیں سرکاری، جس میں نفع نقصان کا سوال نہیں ہے، ڈان بند ہو گیا، ایکسپریس کا جو تھا کیا وہ بھی بند ہو گیا، انگریزی کا کیوں نہیں چلا؟ اردو کے چینل سارے چل رہے ہیں، سندھی چینلوں پر اردو کے گانے چلتے ہیں، کیوں آصف صاحب؟ تو بھائی تو کیوں چل رہے ہیں؟ سندھی اردو گانے کیوں سنتے ہیں؟ پرانے ہمارے جو فلمی گانے ہیں انڈیا کے یا پاکستان کے۔ تو یہ جو قومی زبان ہے یہ تو پاکستان بننے کے بعد ہی بننی تھی، مگر پاکستان بننے کے بعد سردار عبدالرب نشتر نے سب سے پہلے کوشش کی اور انہوں نے مجلس دفتری پنجاب بھی بنائی اور اس کے تحت اصطلاحات کے ترجمے شروع ہوئے، سرکاری خط کتابت کے لیے انہوں نے نمونے دیے، بہت سارے اداروں نے کام کیا، بہت سارے ادارے میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اردو کے لیے بہت سارے ادارے کام کرتے رہے تھے۔ اور ہوا یہ تھا، جو مسئلہ ہوا وہ یہ ہوا 1951 میں جو واقعہ ہو گیا تھا، اب آپ اجازت دیں تو میں کچھ آپ کو پڑھ کے بھی سنا دوں۔ خشک تو نہیں ہے ابھی تک، تو خوش نہیں لگ رہا آپ کو؟ لگ رہا ہے؟ تو میرا مسئلہ ہے کہ میں استاد ہوں نا، تو مجھے پتہ ہے طالب علموں کو پکڑ کے کس طرح بٹھانا ہے کلاس میں۔ خیر میں بھی طالب علم ہی ہوں۔ تو ہوا یہ تھا کہ 1953 میں ہوا یہ کہ جب 51-52-53 میں مشرقی پاکستان میں جب بنگالی کی تحریک بہت زیادہ چل گئی تو ہماری جو مسلم لیگ تھی ان کو ڈر لگا کہ تو ہمارے ووٹر ٹوٹ جائیں گے، تو مسلم لیگ کی میں تاریخ کے لیے دیکھ رہا ہوں، تاریخ لکھی ہے 20 اپریل 1954، لکھ لیجئے 20 اپریل 1954 کو مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی نے کہا کہ اردو کے ساتھ بنگلہ کو بھی قومی زبان بنایا جائے، اپنے ووٹ بچا۔ وہی مسئلہ ہے، 8 بجے دکانیں بند اس لیے نہیں کراتے کہ دکاندار ناراض ہو جائیں گے، ووٹ نہیں دیں گے۔ قانون اور انصاف اور حق تو جائے بہرحال۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ دستور ساز اسمبلی، اس وقت قومی اسمبلی تو تھی نہیں، لیجسلیٹو اسمبلی تھی، دستور ساز اسمبلی نے 8 مئی 1954 کو اس فیصلے کو آئین میں شامل کرنے کی سفارش کر دی کہ اردو کے ساتھ بنگالی کو بھی قومی زبان بنایا جائے۔ اور جب 56 کا آئین بنا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اردو اور بنگالی پاکستان کی قومی زبانیں ہیں، 56 کا آئین اٹھا کے پڑھ لیجئے، 2 زبانیں بنا دی۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا، دیکھیں اگر آپ کو زبان کا مسئلہ تھا، حقوق آپ کو چاہیے، زبان سے اگر آپ کو حقوق ملتے ہیں تو بنگلہ دیش نہیں بننا چاہیے تھا، آپ کو تو حقوق مل گئے نا، مسئلہ صرف زبان کا نہیں تھا، سیاسی اور معاشی حقوق کا مسئلہ تھا جو آپ نے ان کو نہیں دیے، اور 2 زبانیں بنا کے آپ نے 2 ملک خود ہی بنا دیے تھے۔ اور اس سے ہوا یہ جناب کہ پنجاب اور بلوچستان اور سندھ میں بھی قوم پرست تحریکوں نے زور پکڑا، خاص طور پہ بلوچستان میں اور سندھ میں سندھی زبان کے لیے بہت زیادہ زور دیا جانے لگا، اور انہوں نے کہا کہ ہماری بھی قومی زبان، یعنی آپ ہوا دے رہے ہیں نا علیحدگی پسندوں کو، صوبائی یعنی جذبات کو ہوا دے رہے ہیں۔ تو خدا کا شکر ہے کہ جب 1973 میں آئین بنا پاکستان کا، یعنی بھٹو صاحب نے بہت برے کام بھی کیے ہوں گے، بہت اچھے کام بھی کیے ہیں، یہ وہ شخصیت ہے جن سے پاکستان میں سب سے زیادہ محبت بھی کی گئی اور سب سے زیادہ نفرت بھی کی گئی، عجیب بات ہے۔ تو بھٹو صاحب نے جو اچھا کام کیا وہ 73 کا آئین بنایا،
اور 73 کے آئین میں کیا لکھا ہے؟ پاکستان کا آئین میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس آئین کی شق ہے 251, انگریزی میں ہے, معافی چاہتا ہوں. جسٹس جواد صاحب نے جو کہا تھا کہ جی اردو کو سرکاری زبان بنایا جائے, میرا خیال ہے ستمبر کی بات ہے, اور اسی کی مناسبت سے آپ نے یہ پروگرام بھی رکھا ہے. 8 ستمبر 2015 کو جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب نے کہا کہ اردو کو فوری طور پر, چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے, انہوں نے کہا کہ اردو کو فوراً نافذ کیا جائے بطور سرکاری دفتری زبان, اور وہ فیصلہ انگریزی میں تھا. اس کے آخر میں لکھا ہوا تھا an Urdu version of this verdict is to be issued. اگر وہ اس کو اردو میں جاری کرتے اور لکھتے کہ اس کا انگریزی متن بھی جاری کیا جائے تو اردو اسی وقت نافذ ہو جاتی ہے. یہ ہے ہماری منافقت. میں نے تحسین فراقی صاحب سے میری بات ہوئی, فراقی صاحب سے میں نے کہا کہ اس پہ کچھ کریں, کہتے میں اس کا جو ترجمہ چھپا ہے اردو میں وہ غلط ہے. فراقی صاحب سے میں نے کہا کہ آپ نے, جب میں تھا وہاں مقتدرہ میں, میں نے کہا آپ اس پہ کریں, ہم اس کو چھاپتے ہیں, ہمارا تو کام یہی ہے, یہ ادارہ بنا اسی لیے ہے. کہنے لگے جناب جب میں نے دونوں ورژن دیکھے, اردو انگریزی کے, انگریزی میں کچھ ہے اردو میں کچھ ہے, ترجمہ یہ غلط ہے. تو اب وہ آفیشیل ترجمہ ہے, اب آپ چھاپیں گے یا میں کروں گا تو آپ بھی دھرے جائیں گے, میرا تو کچھ نہیں ہے. تو وہ منصوبہ بھی ہم نے پھر اس لیے چھوڑ دیا کہ حکومت ناراض نہ ہو جائے. تو خیر 73 کے آئین میں لکھا ہے, جس کے نتیجے میں مقتدرہ قومی زبان بنا, جس کا نام بھی اب بدل دیا انہوں نے. آپ ظلم دیکھیے جی. تو آئین میں لکھا ہے پاکستان کا آرٹیکل 251 ایک, دا نیشنل لینگویج آف پاکستان از اردو. ول بھی نہیں, یہ آپ یاد رکھیے گا اگر کبھی کوئی بات ہو تو. آئین میں لکھا ہے اور یہ منظور ہے, تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر اس پہ دستخط کیے. ولی خان صاحب, مولانا مفتی محمود صاحب, بزنجو, گوس بخش, مولانا نورانی صاحب, یعنی تمام اپوزیشن پارٹیوں نے, قوم پرستوں نے بھی اس پر دستخط کیے ہوئے ہیں, جس میں لکھا ہے کہ دی نیشنل لینگویج آف پاکستان از اردو اینڈ arrangements shall be made for its being used for official and other purposes within 15 years from the commencing day. commencing day تھا 14 اگست 1973. تو 15 سال تو ہو گئے 1988 میں. جالبی صاحب اس وقت سربراہ مقتدرہ کے. اچھا, مقتدرہ بنایا اسی لیے گیا تھا کہ آئین کی شق پہ عمل کرایا جائے. الحمدللہ صرف 6 سال کے عرصے میں بن گیا. 73 میں آئین منظور ہوا. یعنی بیوروکریسی کی تیز رفتاری دیکھیے کہ آئین پر عمل درآمد کے لیے جو ادارہ بنانا تھا اس کو بننے میں صرف 6 سال لگے. اتنی جلدی کیا ہے بھائی, بن جائے گا. وہ بھی اس لیے بن گیا ہماری خوش قسمتی سے کہ ضیاء الحق صاحب نے اقتدار کا قبضہ کر لیا. کہ وائس چانسلر بھی تھے, بہت بڑے تاریخ دان بھی تھے, تحریک پاکستان کے ظاہر ہے اس میں ان کا ہاتھ بھی تھا, اور بڑے جذباتی تھے اردو کے معاملے میں. تو ضیاء الحق صاحب جب اپنے استاد سے ملے تو انہوں نے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی اردو کو نافذ کر دیں بھائی, آئین میں لکھا ہوا. کہنے لگے آپ ہی کریں, ادارہ بنائیں. انہوں نے کہا میں کراچی نہیں چھوڑ سکتا, اسلام آباد نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا جی کوئی گلی کوئی نہیں جناب, یہ ادھر بنے گا, کراچی میں ہوگا مقتدرہ. مقتدرہ کراچی میں تھا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, یہ گلشن اقبال میں. وحید قریشی صاحب جب بنے اس کے سربراہ تو وہ اس کو اسلام آباد لے گئے. خیر, تو صرف 6 سال تو لگے ادارہ بنانے میں. وہ بھی اس لیے کہ اشتیاق حسین قریشی صاحب نے ان کو یاد دلایا کہ حضور آئین میں یہ بھی لکھا. تو کون سا آئین بھائی, جب آپ نے حکومت پہ قبضہ ہی کر لیا منتخب جمہوری حکومت کو ہٹا کے, تو آئین کہاں رہ گیا. بہرحال تو اس کی دوسری شق ہے, یعنی 15 سال ہو گئے. جالبی صاحب سربراہ تھے, بے نظیر صاحبہ 88 یا 89 کی بات ہے, وہ وزیر اعظم تھی. جالبی صاحب لے کر گئے سارا پرندہ اٹھا کے. تصویر بھی چھپی اخباروں میں, خبر ہم نے بھی پڑھی, ہم بڑے خوش ہوئے کہ جالبی صاحب گئے, اب اردو نافذ ہو جائے گی. پتہ یہ چلا کہ بے نظیر نے کہا ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, ویری گڈ, تھینک یو, خدا حافظ. اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. نواز شریف صاحب تشریف لائے. جب ان سے کہا گیا کہ جناب 10 سال, مطلب یہ 15 سال ہو چکے ہیں, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, 10 سال اور بڑھا دیتے ہیں, 98 میں کریں گے, 98 میں. 98 بھی گزر گیا. تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے, تلاش میں ہے سحر بار, تلاش میں ہے سحر بار بار گزری.
تو میرا خیال ہے 50 سال ہو گئے آئین بنے ہوئے ہیں، 50 سال پورے ہو گئے، 50 سال میں تو آئین کی شک پہ عمل نہیں ہوا، کسی کا استحقاق مجروح نہیں ہوا. قومی اسمبلی کے ممبر کو اگر PIA میں ٹکٹ نہ ملے تو اس کا استحقاق مجروح ہو جاتا ہے، وہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے چیخنے لگتا ہے کہ کس طرح کا ملک ہے، کوئی احترام ہی نہیں ہے ہمارا، آئین کی توہین ہو رہی ہے. عوامی نمائندوں کی، بھائی آئین کی شک نمبر 251 کی جو توہین ہو رہی ہے 50 سال سے. جب ہماری پیشی ہوئی، ہم گئے سینٹ میں، وہ ایک ہی عمارت ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس اسی عمارت میں ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے ہال بنے ہوئے ہیں عالی شان. وزیر اعظم ہاؤس میں بھی پیشی ہوئی ہماری. آپ یقین کریں اس کو دیکھ کر دل خون کے آنسو رویا. دیواروں پہ جو ٹائلیں لگی ہیں، جو پردے لٹکے ہوئے ہیں، لگتا ہے کسی عرب شہزادے کا محل ہے. آپ خدا کا خوف کریں، اس غریب ملک کے عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے آپ نے عالی شان وزیر اعظم ہاؤس بنا دیا. خیر، تو سینٹ میں جناب 50 سال کی سالگرہ منائی گئی، تیاریاں شروع ہو گئی تھیں پچھلے سال جب میں وہاں تھا تو. اور اس کا نام رکھا ہے انہوں نے کانسٹیٹیوشن اسٹریٹ، اور اس کا ترجمہ کیا لکھا اردو میں؟ گلی آئین. گلی آئین. ان کو یہ نہیں پتا گلی اردو کا لفظ ہے، اس پہ اضافت نہیں آ سکتی، کوچہ آئین ہو سکتا ہے، آئین کی گلی لکھے، بڑا بڑا لکھا ہوا ہے. فراست صاحب کہاں گئے؟ وہ بڑے محظوظ ہوں گے. گلی کا پلورل وہاں پہ گلیات بھی ہے. وہ تو خیر ہم نے بنا لیا نا، جیسے باغ کی جمع باغات ہے، عربی میں تھوڑی ہے. دکانات، مکانات، نیلام میں دکانات و مکانات تو کہاں سے آ گیا؟ باغ کی جمع باغات تھوڑی ہو سکتا ہے. کھنڈر کی جمع کھنڈرات کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو اردو کا تصرف ہے، یہ تو ایک الگ بحث ہے، اس پہ پھر کبھی بات ہوگی. خیر، تو دوسری جی اگلا پروگرام دیکھے جائیں گے بات کرنے کے لیے. تو دوسرا ہے سبجیکٹ ٹو کلوز 1 the English language may be used for official purposes until arrangements are made for its replacement by Urdu. یعنی 15 سال تو زیادہ سے زیادہ ہے، اس کے اندر آپ انتظامات کریں کہ اردو انگریزی کی جگہ لے. ماروی میمن صاحبہ کہنے لگیں کہ ہم نے یہ تجویز پیش کی ہے اس آئینی مجوز آئینی ترمیم میں کہ اس مدت میں مزید اضافہ کر دیا جائے. آئین میں ترمیم ایک تو یہ ہوگی کہ 10 قومی زبانیں ہیں، اور یہ اردو جو آئے گی وہ آفیشیل لینگویج، اس پہ 10 سال کا اضافہ کر دیا جائے. یعنی جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے، بیک ٹو اسکوائر 1 اس کو انگریزی میں کہتے ہیں. تو یہ بارہ آگے بھی ہے، میں اس کی تفصیل میں اب نہیں جا رہا. بات یہ ہے کہ جو بیوروکریسی ہے ان کی ذہنیت یہ ہے کہ اردو نافذ نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بچے سارے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور اکثر لوگ ایسے ہیں جن کے بچے لندن میں پڑھتے ہیں، امریکہ میں پڑھتے ہیں. مقابلے کا امتحان انگریزی میں ہوتا ہے. ریٹن تو چلے ہمارے بچے بھی پاس کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ انٹرویو ہوتا ہے یا وہ وہاں پہ جب گروپ ڈسکشن کرواتے ہیں، اس میں ظاہر ہے جو بچہ لندن سے پڑھ کے آیا ہے وہ فر بولے گا، وہ پاس ہو جاتا ہے، وہ ڈپٹی کمشنر بن جاتا ہے، فیڈرل سیکرٹری بن جاتا ہے. اگر اردو میں مقابلے کا امتحان ہو CSS کا، تو میرے آپ کے بچے بھی، اب تو خیر ہمارے بچے بھی انگلش میڈیم ہی ہو گئے، لیکن عام آدمی کا بچہ بھی ڈپٹی کمشنر اور فیڈرل سیکرٹری بنے گا، تو پھر ان کے بچے کہاں جائیں گے؟ تو اردو تو نافذ ہونی نہیں چاہیے، اردو تو نافذ ہونی نہیں چاہیے. اصل میں یہ ایک ذہنیت ہے جو انگریزوں نے بنا دی تھی، اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، اس کا تحریری ثبوت ہے. لارڈ میکالے ان کا ایک بڑا آدمی تھا، 1835 میں اس نے یہ کہا کہ ایسی قوم بنائی جائے جو ہمارے اور ہمارے محکوموں کے درمیان رابطے کا کام کرے، جو ہو تو ہندوستانی لیکن اس کی ذہنیت انگریزوں کی ہو. اور وہ کلاس انہوں نے بنا دی بیوروکریسی کی صورت میں. ڈپٹی کلکٹر اور جو بھی ہوتے تھے آج بھی وہی ہیں. لارڈ میکالے کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. جو ہم پوچھتے ہیں کہ اردو نافذ کیوں نہیں ہو رہی، سب سے بڑی رکاوٹ بیوروکریسی ہے، وہ نہیں چاہتی. دوسری رکاوٹ ہمارے قوم پرست ہیں. تیسری رکاوٹ ہمارے سیاستدان ہیں جو قوم پرستی کی بنیاد پہ ووٹ لیتے ہیں. چوتھے وہ خواہ اللہ واسطے کا بیر جس کو کہتے ہیں نا خواہ. تو لارڈ میکالے نے لکھا ہے کہ وی مسٹ ایٹ پریزنٹ ڈو آور بیسٹ
to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern. دیکھیے آپ, انٹرپریٹر ہوگا ہمارے اور ہمارے محکوموں کے درمیان ایک ایسی کلاس بنانی ہے. A class of persons, Indians in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect. رنگ اور نسل کے لحاظ سے تو انڈین ہو, مگر ذہنیت کے لحاظ سے وہ انگریز ہو. تو وہ بیوروکریسی آج بھی ہے, وہ نہیں چاہتے کہ اردو نافذ ہو. اردو اگر نافذ ہو گئی تو خیر بہرحال بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. میرا خیال ہے وقت زیادہ ہو گیا ہے, نہیں ہو سکتی ہیں. بنیادی بات جو ساری میری گفتگو کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اردو لنگوا فرینکا تھی, اردو لنگوا فرینکا ہے, اور لنگوا فرینکا ہی قومی زبان ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر ایک سے زیادہ قومی زبانیں بنائیں گے تو پھر 76 زبانیں سب کو نہیں بنا سکتے ہیں. نمبر 3, اگر 5 کو یا 10 کو بنائیں گے تو پھر باقی زبانوں والے کہیں گے ہماری بھی بنائیں. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا, جیسے آرٹس کونسل میں کہا گیا کہ جی 6 قومی زبانیں ہونی چاہیے, تو پھر آپ مطلب ملک توڑنا چاہتے ہیں. کس کے ایجنڈے پر یہ بات آ رہی ہے, آگے بڑھائی جا رہی ہے؟ مادری زبانوں کا عالمی دن ہر سال بڑے دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے, کیوں؟ تو وہی ایک بات ہے, جو قوم پرست ہیں وہ بے شک اپنی زبان سے محبت کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ان کی زبان بہت خوبصورت ہے, بہت بڑی خوبصورت ادبی چیزیں لکھی گئی ہیں ان ساری پاکستانی زبانوں میں. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کو پاکستانی زبانیں کہیں, ان کو علاقائی زبانیں نہ کہیں, ان کو صوبائی زبانیں نہ کہیں. لطیفہ یہ سن لیجئے کہ ایئر یونیورسٹی ایک ہے اسلام آباد میں, ہمارے فوجی بھائیوں کی ایئر فورس کی یونیورسٹی, انہوں نے ایک کانفرنس کی. اب اتنی ساری باتیں ہیں کہ یہ شام ہو جائے گی, یہاں پہ مجھے بھی بلایا, کھانے کا انتظام کرا لیتے ہیں. جی موضوع دیا کہ ریجنل لینگویجز آف پاکستان, اور کانفرنس کی زبان صرف انگریزی ہے, مقالہ انگریزی میں ہوگا, گفتگو. میں نے شروع یہاں سے کیا کہ یہ عنوان ہی غلط ہے. ریجنل لینگویج از اے ڈیروگیٹری ٹرم, یہ توہین آمیز ہے. یہ علاقائی زبانیں نہیں ہیں, یہ صوبائی زبانیں نہیں ہیں, یہ پاکستانی زبانیں ہیں. آپ کیوں ان کی توہین کر رہے ہیں؟ بہرحال اس میں لطیفہ یہ تھا کہ جو کلیدی خطبہ تھا, کی نوٹ ایڈریس, اس کے لیے ایک صاحب کو امریکہ سے بلایا گیا, اور وہ انڈین تھے, یعنی تھے تو امریکن لیکن نسلاً وہ انڈین, یعنی ہندو یا ہندوستانی نژاد تھے. ماہر لسانیات تھے, بہت عالم آدمی تھے, اب تو امریکن ہی ہو گئے ہیں. وہ نام کیا تھا ڈاکٹر, میری ان سے اچھی خاصی گفتگو بھی رہی. تو اس کانفرنس کا عنوان تھا لینگویج پالیسی ڈائلیکٹ. ایک امریکن ہندوستانی انڈین, امریکن انڈین انگریزی زبان میں آ کر آپ کو بتا رہا ہے پاکستان کو کہ آپ کی لینگویج پالیسی کیا ہونی چاہیے. کون کرا رہا ہے؟ فوجی بھائی, ایئر فورس کی یونیورسٹی ہے, ایئر یونیورسٹی, اور ذریعہ اظہار صرف انگریزی ہے. اب اس پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں نا ذہن میں کہ ہو کیا رہا ہے, ایجنڈا کیا ہے, کیوں ملک توڑنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بہرحال کچھ لوگ ہیں جو قوم پرست ہیں ہمارے, کچھ سیاستدان ہیں جن کو ووٹ ہی اس بنیاد پہ ملتے ہیں, نفرت کی بنیاد پہ, کچھ بیوروکریسی کے لوگ ہیں, کچھ انگلش میڈیم لوگ ہیں. ہماری جو خواتین ہیں ماشاء اللہ سے, اب تو مطلب ہماری انگلش میڈیم قوم کو تو چھوڑ دیجیے, جو ہماری گھریلو خواتین ہیں عام میرے آپ کے گھر میں, وہ بھی بچے سے کہتے ہیں بیٹا ملک پی لو, اسٹرانگ ہو جاؤ گے, ہینڈ واش کر لو, کلین کر لو. اچھا وہ سمجھتی اس طرح ان کو انگریزی آ جائے گی. زبان اس طرح نہیں آتی ہے, زبان آتی ہے ڈائریکٹ میتھڈ سے. جو زبان آپ کو سکھانی ہے کلاس میں صرف وہی زبان بولی جاتی ہے. جب میں فارسی سیکھنے گیا خانہ فرنگ ایران, انہوں نے پہلے دن اعلان کیا کہ جی آج سے صرف فارسی بولی جائے گی کلاس میں, آپ کو اسی طرح آئے گی. انگریزی جو لوگ سکھاتے ہیں صحیح معنوں میں وہ کہتے ہیں کہ آج سے اردو کا کوئی لفظ, مطلب کوئی اور زبان آپ نہیں صرف انگریزی بولیں گے. زبان آتی ماحول میں ہے,